والدین کے مرنے کے بعد پروین اپنے بھائی اسد کے ساتھ رہنے لگی۔ جب اسد پروین کی شادی کی بات کرتا تو اس کی بیوی کہتی، ہمیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، اس کی شادی نہ کرو۔ تو بغیرت بھائی فوراً بیوی کی باتوں میں آ گیا اور 2 بھینسیں گھر لے آیا۔ پروین سارا دن ان کو چارہ ڈالتی اور دودھ فروخت کر کے پیسے بھائی کی جیب میں ڈال دیتی۔ ایک دن پروین نے دودھ کے پیسوں سے عید کے لیے ایک سوٹ لے لیا تو بھابھی نے وویلا مچا دیا کہ میں نے سوٹ نہیں لیا اور یہ لے آئی ہے۔ تو اسد نے پروین کو مار پیٹ کر سوٹ چھین کر بیوی کو دے دیا، اور اگلے دن عید پر جب بھابھی سوٹ پہن کر باہر آئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر 4 گھنٹے بازار میں پھرنے کے بعد مریم گھر واپس آئی تو دروازے کے باہر بڑی شاندار سی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی گاڑی تو کسی کے پاس نہ تھی سوائے چودھریوں کے، اور چودھریوں کا ان کے گھر میں بھلا کیا کام تھا؟ مریم نے ایک نظر اپنے ٹوٹے پھوٹے سے گھر کی جانب دیکھا۔ ایسے گھر کے سامنے کھڑی یہ شاندار گاڑی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے مریم گھر کے اندر داخل ہوئی تو چونک گئی۔ چھوٹے سے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ کئی اجنبی چہرے سامنے والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں مریم کی شادی کا خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا۔ حیران ہوتے ہوئے مریم گھر کے اندر آئی تو اس کے کانوں میں اندر بیٹھی خواتین کی آواز پڑنے لگی، بھائی ہمیں تو پروین بہت پسند آئی ہے، بہت ہی خوبصورت اور سگڑ لڑکی ہے، ہمیں ایسی ہی نیک لڑکی چاہیے، جبھی تو ہم لوگ شہر کی بجائے گاؤں میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بس آپ لوگ جلد سوچ کر ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں، اور ہمارا بیٹا شارق بس دبئی سے واپس آنے ہی والا ہے، اس کے آتے ہی ہم شادی کر دیں گے۔ باہر کھڑی مریم کے سر پر ان الفاظ سے تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اندر اسد بیٹھا سر ہلا رہا تھا، وہ بھی چہرے سے بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ مریم کے اندر حسد کی ایک تیز لہر پیدا ہوئی۔ یقیناً یہ لوگ اس کی نند پروین کا رشتہ لے کر آئے تھے، جس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ آہٹ پر ان عورتوں نے چونک کر دروازے میں کھڑی مریم کی جانب دیکھا۔ ارے یہ آپ کی بیوی ہے نا؟ رشتے کی بات تو ہمیں ان سے ہی کرنی چاہیے، ان میں سے ایک عورت محبت سے بولی۔ مریم نے سر سے لے کر پیر تک اس عورت کا جائزہ لیا۔ اس نے انتہائی قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا، کانوں میں چمکتا ہوا سونے کا زیور اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں ان کی مالی حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ مریم تو جل کر خاک ہو گئی۔ وہ ان سے ملے بغیر الٹے قدموں کچن میں چلی آئی، جہاں پروین گنگناتے ہوئے اپنے ہونے والے سسرالیوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بڑا سج سور کر کھڑی ہو، گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیے تھے جو میں تمہیں بتا کر گئی تھی، مریم نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو پروین یکدم گھبرا گئی۔ اپنی بھابھی کی موجودگی میں وہ ویسے بھی سہمی ہوئی رہتی تھی۔ جی بھابھی، میں نے سارا کام ختم کر لیا تھا، پروین نے بکھلا کر جواب دیا۔ مریم دیکھ رہی تھی اس نے اپنے رشتے کے لیے آئے لوگوں کے لیے کافی کچھ تیار کیا ہوا تھا، ابلے ہوئے انڈے، کباب، بازار سے آئے ہوئے سموسے اور پیٹیز، چولہے پہ رکھی چائے بنا رہی تھی۔ تم جاؤ ذرا اندر، مجھے لگتا ہے اسد نے تمہیں آواز دی ہے، مریم نے کہا تو پروین حیران ہوتے ہوئے باہر نکلی۔ موقع پاتے ہی مریم نے لپک کر چائے کے پتیلے میں نمک شامل کر دیا۔ پروین واپس آئی کیونکہ اسد نے تو اسے بلایا ہی نہیں تھا۔ مہمانوں کے لیے چائے کپوں میں ڈال کر وہ کمرے میں لے گئی۔ مریم اب مطمئن تھی اس نے اپنا کام کر دیا۔ اندر بیٹھی خواتین نے جیسے ہی چائے کا پہلا گھونٹ لیا، انہیں ایک زوردار اچھو لگا۔ چائے میں نمک ہے، چائے تو بہت بری بنی ہے، ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ پروین ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسد بھی غصے بھری نگاہوں سے پروین کی جانب دیکھنے لگا، لیکن مریم کچن میں کھڑی مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ رشتے کے لیے آئے لوگ تھوڑے چپ سے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ اٹھ گئے۔ انہوں نے دوبارہ سوچ کر بتانے کا کہا تھا۔ گاڑی چلنے کی آواز آئی تو مریم کچن میں سے باہر نکل آئی۔ پروین اس کے جہیز کی کرسی پر بیٹھی تھی اور اسد اسے مسلسل ڈانٹ رہا تھا۔ آنکھیں نہیں ہے کیا جو چینی کی جگہ چائے میں نمک ڈال دی؟ اتنی مشکل سے کہیں اور رشتے کی بات بنی تھی، ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے، میرے سر سے بھی بوجھ اتر جاتا۔ اماں ابا تو مر گئے، یہ مصیبت میرے سر پر چھوڑ گئے، لیکن تجھے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر میرے سینے پر مونگ ڈالنی ہے۔
اسد بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ مریم کمرے میں آئی اور پروین کو ڈانٹ کر بولی، زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آئی شادی کی شوقین، چل اٹھ، مہمانوں نے اتنا کچرا پھیلایا ہے، سمیٹو سب کچھ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ پروین خاموشی سے اٹھ کر گھر سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر مریم مطمئن تھی، بھلا وہ کیسے برداشت کرتی کہ اس کی نند اس سے اچھی زندگی گزارتی۔ خود اسد کھیتوں میں کام کرتا تھا، بڑی مشکل سے گھر کی روزی روٹی پوری ہوتی تھی۔ سواری کے لیے بھی اس کے پاس ایک پھٹیچر سی موٹر سائیکل تھی۔ مریم کے ذہن میں باہر کھڑی ہوئی شاندار گاڑی گھومی تو ایک دفعہ پھر اس کے اندر ڈھیروں اطمینان اتر گیا۔ آخر کار اس نے پروین کی خوشیوں کا خاتمہ کر ہی دیا تھا، لیکن ابھی اسے ایک کام اور کرنا تھا۔ وہ شام تک پروین سے مختلف کام کرواتے ہوئے اس کی پلاننگ کرتی رہی۔ پروین نے سارا کام کاج ختم کر لیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو مریم نے اچانک اسے روکا۔ سنو، یہ کپڑے کہاں سے نکالے تم نے؟ یہ تو نیا جوڑا ہے، پہلے تو کبھی نہیں پہنا۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پروین مری مری سی آواز میں بولی، یہ امی نے میرے لیے بنا کر رکھا تھا، آج مہمانوں نے آنا تھا تو اسی لیے میں نے نیا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اس کی آواز پر مریم نے زور سے ایک کہکا لگایا، لو، تمہارے مہمان تو تمہارے پوہڑ پن کی وجہ سے چلے گئے، اب امید مت رکھو کہ وہ دبئی والا شارک تمہارے لیے رشتہ لائے گا۔ بہت برا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پر، ایسا کرو یہ اتار کر مجھے دے دو، اگلے ہفتے میری بھانجی کی شادی ہے، میں وہاں پہن کر جاؤں گی۔ مریم نے آرام سے حکم دیا۔ پروین کی کہاں مجال تھی کہ اس کے آگے پر مار سکتی۔ خاموشی سے اس نے کمرے میں جا کر جوڑا تبدیل کیا اور اسے لا کر مریم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مریم خوشی خوشی کپڑے لے کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسد آیا تو مریم نے کھانا اس کے سامنے رکھا۔ وہ چہرے سے الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سے ہیں؟ مریم نے پوچھا تو اسد جیسے پھٹ پڑا۔ پریشان کیوں نہیں ہوں گا، جوان بہن کی ذمہ داری ہے میرے سر پر، اماں ابا بھی ایک ساتھ گزر گئے، اپنی زندگی میں اس کا کہیں رشتہ طے کر دیتے تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر کھائے جا رہی ہے، گاؤں میں کوئی اچھا رشتہ بھی نظر نہیں آتا۔ آج کہہ سن کر ایک رشتہ آیا تھا لیکن اس بدبخت نے اسے بھی بھگا دیا۔ اسد کی بات پر مریم چند لمحے تو اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں نے تم جیسا پاگل انسان آج تک نہیں دیکھا۔ گھر میں ایک وقت کی روٹی پکتی ہے تو دوسرے وقت کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور تمہیں اپنی بہن کی شادی کرنے کی پڑی ہے، ذرا مستقبل کا تو سوچو۔ مریم کی بات پر اسد چونکا۔ کیسا مستقبل؟ اب کی بار مریم مسکرائی اور بولی، تمہیں پتا تو ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، چند مہینوں بعد ہمارا بچہ ہو جائے گا، مجھ سے تو گھر کے کام کاج بالکل نہیں ہوتے، اگر میں اس حال میں کام کروں گی تو ہو سکتا ہے تمہارے بچے کی جان کو کوئی نقصان ہو جائے۔ ابھی پروین کی شادی کی فکر چھوڑ دو، اچھا ہے سارے گھر کے کام کاج کر لیتی ہے، بھلا یہی کام کاج تم باہر کی کسی عورت سے کرواؤ گے تو اسے ہزاروں روپے جیب سے دینے پڑیں گے۔ ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، کروا لیں گے بعد میں اس کی شادی۔ مریم نے انتہائی آسانی سے اپنے شوہر کا ذہن بدل دیا تھا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ واقعی مریم تو بہت سست تھی، پانی کا ایک گلاس لانے میں بھی 10 منٹ لگا دیتی تھی۔ گھر جو ہر وقت صاف ستھرا رہتا اور کھانا پکا ہوا ملتا تھا تو یہ پروین کی بدولت ہی تھا۔ مریم کی بات پر اسد سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فی الحال پروین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ چلو بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھوں گا، اس نے کمبل اوڑھتے ہوئے سوچا اور مطمئن انداز میں لیٹ گیا۔ مریم مسکرانے لگی۔ اگلی صبح پروین جاگی تو گھر کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہی فجر سے لے کر آدھی رات تک کاموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، جس میں مریم گائے بگائے اضافہ کیے رکھتی تھی۔ وہ بامشکل ایک دن جوڑا پہنتی اور اگلے دن اٹھا کر پروین کے سامنے رکھ دیتی۔ کپڑوں کو ہاتھ سے دھونا مشین میں دھونے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ مریم نے اپنی جہیز کی مشین ڈبے میں پیک کر کے اندر رکھ دی تھی کہ کہیں پروین اسے خراب نہ کر دے۔ پروین سارے کپڑے ہاتھ سے دھوتی، پھر انہیں استری کرتی اور تہہ در تہہ الماریوں میں رکھ دیتی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی تو شاندار کھانا بناتی۔ مریم کی فرمائشیں اس وقت بھی ختم نہ ہوتیں۔ سالن بناتے ہوئے مجھے گوشت بھون کر دے دینا، بعد میں اپنے اور اپنے بھائی کے لیے شوربہ بنا لینا۔
مریم حکم دیتی تو پروین خاموشی سے حکم کی تکمیل کر دیتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کی ساری سکھیاں بیائی جا چکی تھیں، بلکہ کسی کا تو بچہ بھی تھا، صرف وہی تھی جو اب بھائی کے در پر پڑی اپنے رشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک روز اسد گھر آیا تو شدید پریشان تھا۔ آتے ہی سب کو کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ سب سے پہلے تو غصہ پروین پر اترا، جو ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی لے کر آئی تھی۔ اسد نے اٹھا کر گلاس دیوار میں دے مارا۔ مریم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ مریم کے پوچھنے پر اسد پریشانی سے بولا، ساری فصل برباد ہو گئی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، سمجھ نہیں آتا اگلا پورا سال گزارا کس طرح ہوگا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مریم بھی پریشان سی ہو گئی۔ کم پیسے آنے کا مطلب تھا اس کی شاپنگ کے لیے بھی کم پیسے نکلتے، جبکہ وہ تو مہینے میں اگر 4 دفعہ بازار نہ جاتی تو اس کا تو گزارا ہی نہ ہوتا۔ اس کی الماری میں اس نے چھپا کر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ اسد کو بالکل نہ دینا چاہتی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ ہمارے پڑوس والے منور صاحب لوگ بھی تو پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن پھر انہیں نقصان ہوا تو انہوں نے کھیتی باڑی چھوڑ دی۔ انہوں نے گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں، 4 بھینسیں رکھی ہیں اور ان کا دودھ فروخت کر کے خوب پیسے کماتے ہیں۔ شہر سے دودھ لینے والی گاڑی آتی ہے ان کے گھر، کیونکہ شہر میں خالص دودھ نہیں ملتا۔ بڑا پیسہ کماتے ہیں وہ لوگ، تم بھی بھینسیں خرید لو۔ اس نے اسد کو پٹی پڑھائی تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ بھینس کون سا سستی آتی ہے، لاکھ روپے کی بھینس ملتی ہے، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اور بھینسوں کا کام کرے گا کون؟ دن بھر ان کو چارہ ڈالنا، ان کا خیال رکھنے کا کام تم سے تو ہل کر میرے کپڑے استری نہیں ہوتے، وہ بھی پروین کر کے دیتی ہے۔ اسد چڑھ کر بولا تو مریم ہنس کر کہنے لگی، ارے کام کاج کی تم فکر نہ کرو، اپنی پروین کرتی ہی کیا ہے، سارا دن ذرا سا سالن بنانا ہوتا ہے، 2 برتن دھونے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد پورا دن فارغ بیٹھ کر ناول پڑھتی رہتی ہے۔ اپنی شادی کا انتظار کرنے سے تو اچھا ہے کہ وہ کوئی تمہاری مدد کرتے۔ اور رہی بات پیسوں کی تو فکر مت کرو، پروین کے پاس اماں کے سونے کے جھمکے رکھے ہوئے ہیں جو اس نے اپنی شادی کے لیے سنبھالے ہیں۔ بھلا بہن ایسے موقع پر کام نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ اس سے کہو وہ جھمکے تمہیں دے دے، تم اس سے بھینس خرید لو۔ مریم نے پورا پلان اسد کے سامنے رکھ دیا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ آئیڈیا تو اچھا تھا، کھیتوں سے اب کچھ خاص آمدنی تو ہوتی نہیں تھی۔ مریم نے مزید بھی سے 2-4 باتیں بتائیں تو وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا پروین کے کمرے میں جا پہنچا، جو دن بھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد اب جائے نماز پر بیٹھی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اسد کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ بھائی، آج آپ میرے کمرے میں، خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا تو سنجیدگی سے۔ بھائی بولا، ہاں وہ اماں کے جو جھمکے تمہارے پاس پڑے ہیں وہ مجھے دے دو، مجھے کچھ کام ہے۔ اسد نے کہا تو پروین حیران سی ہو گئی، لیکن بھائی اماں نے وہ جھمکے تو مجھے دیے تھے۔ پروین کی بات پر اسد یکدم آگ بگولا ہو گیا۔ ہاں تمہیں دیے تھے، پر تمہارا نام تو نہیں لکھ دیا تھا ان پر۔ میں بھی اماں کی ہی اولاد ہوں، اگر اس وقت میں مصیبت میں ہوں تو تم کیا میرا حق مجھے نہیں دو گی؟ زیادہ زبان مت چلاؤ، چپ کر کے جھمکے مجھے لا کے دو۔ اسد نے بری طرح سے جھڑکا تو وہ بیچاری خاموشی سے اٹھ گئی اور اس نے جھمکے لا کر اسد کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسد اگلے ہی دن وہ جھمکے فروخت کر آیا۔ ان سے اچھی خاصی رقم ملی تھی، 1 کی بجائے 2 بھینسیں آ گئیں۔ نیا کاروبار اسد کو پرجوش کر رہا تھا۔ بھینسیں گھر میں لا کر اس نے باندھی تو پروین حیرت سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھائی، ان بھینسوں کا کام کاج کون کرے گا اور کون ان کا دودھ نکالے گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو پروین پیچھے سے آ کر بولی، کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا جو باہر سے کوئی آ کر بھینسوں کا کام کرے گا؟ تم ہی کرو گی، اور کون کرے گا؟ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو یہاں پڑی پڑی، تھوڑی سی محنت مزدوری کر لو گی تو پنکھ نہیں جھڑ جائیں گے تمہارے۔ مریم نے اسد کی دل کی بات کر دی تھی۔ وہ بھی بھینسوں کو باندھ کر چلا گیا اور مریم بھی اندر پنکھے کے نیچے سکون سے جا کر لیٹ گئی۔ تپتی دھوپ میں پروین بیچاری بھینسوں کے آگے چارہ ڈالنے لگی۔ اس کے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ معصوم جان صبح سے لے کر رات تک کام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی۔
پورا دن بھینسوں کا خیال رکھتی، انہیں چارہ دیتی، دودھ نکالنے کا وقت ہوتا تو دودھ بھی نکالتی۔ اسد نے شہر والی گاڑی سے بات کر لی تھی، وہ روزانہ دودھ خرید کر پیسے انہیں دے جایا کرتا۔ اسد اور مریم دن بھر تو بھینسوں کے نزدیک بھی نہ آتے۔ مریم کو تو گوبر کی بو بہت ہی بری لگتی تھی۔ جب مریم دودھ نکال رہی ہوتی تو وہ دور کھڑی ناک چڑھاتی رہتی۔ توبہ توبہ، کیسے گندے کام کرتی ہے یہ پروین، اچھے سے ہاتھ دھو کر کھانا پکانا اب، وہ کہتی۔ لیکن جیسے ہی دودھ لینے والی گاڑی دودھ کے بدلے رقم دیتی، پروین لپک کر اندر سے باہر آ جاتی۔ کتنے پیسے دیے گاڑی والوں نے؟ لاؤ دکھاؤ تو ذرا۔ وہ گننے کے بہانے پیسے لیتی اور سارے کے سارے اپنے پاس محفوظ کر لیتی۔ اس رقم میں سے وہ آدھی رقم اسد کو دیتی اور باقی اپنے پاس ضبط کر لیتی۔ اسد بھی اس نئے کاروبار سے بڑا خوش تھا۔ بغیر کوئی محنت کیے اسے روزانہ کی اچھی خاصی رقم ملنے لگی تھی، جبکہ پروین کام کرتے کرتے اب نڈھال ہو جایا کرتی تھی۔ پروین کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو تیرتے رہتے۔ اس دن بھی اس کی سہیلی آئی ہوئی تھی تو حیرت سے پوچھنے لگی، تیرا بھائی تیری شادی کیوں نہیں کرتا؟ اب تو تیری عمر نکلتی جا رہی ہے، بالوں میں بھی سفیدی آنے لگی ہے، یقیناً اپنے گھر کے کام کاج کے لالچ کے لیے تجھے بٹھا رکھا ہے۔ سہیلی نے کہا تو پروین پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بات تو ایسی ہی تھی، آس پاس والی ساری عورتیں اب اس سے اس کی عمر پوچھتی رہتی تھیں۔ مریم مزے سے کہتی، کوئی رشتہ آئے گا تو شادی کریں گے نا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ رشتے والے آتے بھی تو مریم خوبصورتی سے انہیں ٹال دیتی۔ ابھی ہماری شادی کی گنجائش نہیں، یہ کہہ دیتی کہ پروین کی تو کہیں اور بات طے ہو گئی ہے۔ پروین خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہتی، مگر اسد اور مریم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں البتہ سہیلی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دودھ سے حاصل ہونے والی رقم میں سے اپنے پاس کچھ پیسے محفوظ رکھا کرے، کل کو جہیز بنانے کے کام آئیں گے۔ پروین نے اس کی بات مانتے ہوئے روز کی آمدنی میں سے چند 100 روپے اپنے لیے الگ رکھنا شروع کر دیے تھے۔ عید سر پر تھی، پروین کو اچھی طرح پتا تھا کہ بھائی ہر بار کی طرح عید کے کپڑے نہیں دلائے گا، بلکہ مریم کو جا کر 2-3 جوڑے دلانے کے بعد کہے گا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ہر سال ایسا ہی تو ہوتا تھا۔ اس دفعہ بھی پورا رمضان پروین ان لوگوں کے لیے سحری اور افطاری بناتی رہی۔ عید نزدیک آئی تو مریم نے منہ پھاڑ کر اسد سے کہہ دیا کہ وہ تو 3 جوڑے لے گی، اور وہ بھی مہنگے والے، اور گاؤں سے نہیں خریدے گی، کپڑے تو وہ شہر جا کر ہی لے گی۔ اسد مریم کی نت نئی فرمائشوں سے بیزار سا ہوتا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار اسے ایک ہی جوڑا دلا دے، وہ بھی سستا سا، اسی لیے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ چاند رات پر جا کر اسے خود ہی نزدیک سے ایک جوڑا دلا دے گا۔ مریم کا موڈ سخت خراب تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسد کا سر پھاڑ دے۔ اس دن بھی وہ گھر کے کام کاج سارے پروین کے حوالے کر کے خود اپنی سہیلی کے گھر جا پہنچی تھی، اور باتوں باتوں میں اسد کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی کہ غریب اور ٹٹ پونجی آدمی سے اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی زندگی برباد ہو گئی، جبکہ گھر میں پروین خاموشی سے سارے کام نپٹا رہی تھی۔ جبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پروین نے دروازہ کھولا تو ایک عورت جو اچھے گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی وہ کھڑی تھی۔ بیٹا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ پروین نے اسے اندر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا۔ وہ شہر سے خریداری کر کے لوٹی تھی اور اس کے پاس بہت سے کپڑے جوتے تھے جو اس نے اپنی بہو اور اپنے لیے خریدے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے پروین کو دکھانے لگی۔ ان میں سے ایک جوڑا ایسا تھا جس پر پروین کی نگاہ ہی ٹھہر گئی۔ سبز رنگ کا خوبصورت کام والا جوڑا ایسا حسین تھا کہ وہ چاہ کر بھی نظر نہ ہٹا پا رہی تھی۔ اس عورت نے بھانپ لیا کہ پروین کو وہ جوڑا بہت پسند آیا ہے۔ بیٹا، میں یہ جوڑا بہت مہنگا خرید کر لائی ہوں، لیکن اگر تمہیں چاہیے تو تم اسے آدھے پیسوں میں مجھ سے خرید سکتی ہو۔ تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، عورت نے مسکرا کر کہا۔ پروین سوچنے لگی، اس کے پاس کچھ پیسے تو تھے، بھائی نے تو اسے کپڑے دلانے نہیں تھے۔ وہ جلدی سے گئی اور الماری کھول کر 100 روپے جمع کیے ہوئے سارے پیسے نکال کر لے آئی جو اس نے دودھ بیچ کر حاصل کیے تھے۔ یہ پیسے اس نے عورت کو دیے اور وہ جوڑا خرید لیا۔ عورت تو چلی گئی، لیکن پروین بہت خوش تھی۔ مریم واپس آئی تو پروین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جل بھن گئی۔
کیا بات ہے، آج بڑے دانت نکل رہے ہیں، کوئی نیا چاند تو نہیں چڑھا لیا؟ مریم نے جل کر پوچھا تو پروین گھبرا گئی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے کپڑوں کے بارے میں مریم کو کس طرح سے بتائے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اسد گھر آ گیا۔ اس نے پروین سے پانی لانے کے لیے کہا۔ پروین پانی لے کر آئی ہی تھی کہ اچانک مریم اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ کیا ہے؟ پروین، کہاں سے خریداریاں کرتی پھر رہی ہو تم؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ مریم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا وہ خوبصورت جوڑا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ پروین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مریم کے ہاتھ جوڑا لگ گیا تھا، اس کا مطلب تھا اب وہ واپس اسے نہیں ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں اسد، یقیناً یہ پیسے چوری کرتی ہے، جبھی تو اس میں اتنا مہنگا اور خوبصورت جوڑا لے لیا، اور میرے نصیب میں کیا ہے، چند پھٹے ہوئے کپڑے۔ مجھے بھی ایسا ہی مہنگا جوڑا چاہیے۔ مریم جوڑا وہیں پٹخ کر شور مچانے لگی۔ اسد کبھی جوڑے کو دیکھتا اور کبھی پروین اور مریم کو۔ اچانک اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ پروین کو لگایا اور کہا، بھائی اتنا پریشان ہے روزی روٹی کمانے کے چکر میں، اور تو نچوڑتی پھر رہی ہے، اور شرم نہیں آتی، پیسے چراتی ہے۔ یہ نئے کپڑے پہن کر جوان بھابھی گھر میں ہے، اور تو کواری ہوتی ہوئی بھی فیشن کرتی ہے۔ اپنے گھر جا کر کریو سارے فیشن۔ اس نے جوڑا اٹھایا اور مریم کی جانب پھینکا۔ میرا سر کھانا بند کرو اور یہ جوڑا تم لے لو، اس کے پاس ویسے بھی کافی نئے جوڑے ہیں، یہ وہی پہن لے گی۔ وہ خود تو کہہ کر گھر سے چلا گیا، لیکن پروین وہیں دل پکڑ کر کھڑی رہ گئی۔ مریم نے فوراً ہی آنسو صاف کر کے وہ جوڑا جھپٹ لیا تھا اور اب ساتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی کہ یہ جوڑا اس پر کیسا لگ رہا تھا۔ پروین کا دل ہاتھوں میں آ رہا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کا یہ رویہ سے اندر تک توڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ عید میں بامشکل ہی ایک ہفتہ ہی تو رہتا تھا۔ مریم نے فٹافٹ جوڑا اپنے لیے سلوا لیا۔ چاند رات کو پروین بہت دکھی تھی۔ اس نے عید کی ساری تیاریاں کیں، جیسے جیسے مریم نے کہا ویسے ویسے کر دی تھیں۔ خاموشی سے جائے نماز بچھائے وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین یاد آ رہے تھے، نہ جانے اس کی زندگی میں کبھی اچھے دن آئیں گے یا نہیں۔ اسے بس یہی سوچ آ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ صبح جاگی تو عید کے دن کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سب کے لیے سوئیاں بنائیں۔ اسد نماز پڑھ کر واپس آیا تو بڑا خوش تھا۔ اس نے جیب سے عیدی نکال کر مریم کو دی اور پروین کو دیکھ کر کہنے لگا، بس یہی پیسے تھے اور نہیں ہیں۔ پروین نے اپنا ایک پرانا سا جوڑا استری کر کے پہن لیا تھا۔ مریم اپنا نیا جوڑا پہن چکی تھی اور اب خوب میک اپ کر رہی تھی۔ آج تو پروین جل کر راکھ ہو جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ پروین، او پروین، اس نے آواز لگائی، لیکن اس کے الفاظ تو اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ حیران نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ کھلے دروازے سے کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پروین کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اسد دروازے پر ہی کھڑا تھا اور ان کے ساتھ مارے باندھے انداز میں مل رہا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ آج ان کے ساتھ لڑکا بھی آیا تھا۔ اس قدر خوبصورت اور وجیہ نوجوان کو دیکھتے ہی مریم مارے حسد کے جل بھن گئی۔ ہم لوگ ایک دفعہ پھر پروین کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ایسی نیک اور اچھی لڑکی اور کہیں نہیں ملی۔ اس روز شاید اس نے غلطی سے چائے میں نمک ڈال دیا تھا، اور غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جہیز بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہم شادی میں ہونے والا آپ کا تمام تر خرچ بھی خود ہی اٹھا لیں گے۔ ان لوگوں نے بغیر کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے جلدی سے اپنی بات اسد کے سامنے رکھی۔ اسد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ آج شادی کرتا ہے یا کل، شادی کا خرچہ تو اسے کرنا ہی تھا، مگر یہاں رشتہ کرنے سے وہ خرچے سے بچ سکتا تھا۔ لڑکے کی شاندار گاڑی باہر کھڑی تھی۔ وہ برا سہی، لیکن اندر کہیں اسے اتنا تو پتا تھا کہ پروین اس کی بہن ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے جلدی سے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ باہر کھڑی مریم جل بھن کر رہ گئی۔ وہ جلدی سے اندر آئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رشتے کے لیے حامی بھر لی؟ بھلا کام کاج کون کرے گا؟ اس نے دبے دبے انداز میں اسد کو کہا تو اسد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنے مفاد کے آگے وہ اپنی بیوی کو بھی بھول ہی گیا تھا۔ پروین کو اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسد نے ایک ہفتے بعد ہی اس کا نکاح طے کر دیا۔ اس کی ایسی شاندار بری آئی کہ جس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا۔
مریم کی ہزار چالوں کے باوجود اسد نے پروین کا رشتہ ختم نہ کیا اور آخر ایک دن پروین شارق کی دلہن بن کر اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جس وقت اس کی رخصتی ہوئی مریم کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ اب اسے سارے گھر کے کام کاج خود ہی کرنے پڑیں گے، یہ سوچ الگ تھی، اور پروین اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر گئی تھی، یہ حسد اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ پروین کو ان لوگوں نے اتنا سونا ڈالا تھا کہ مریم نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پروین سے یہ سب کچھ چھین کر وہ اپنے نام کر لیتی۔ جلدی اس کی طلاق کروا دوں گی، وہ یہ سوچتے ہوئے پلٹی، لیکن زمین پر گرے ہوئے پانی کو دیکھ کر اپنا بھاری وجود کو سنبھال نہ پائی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زوردار طریقے سے زمین پر جا گری۔ اس کی چیخوں نے آسمان ہلا دیا۔ اسد بکھلا کر اسے لے کر ہسپتال بھاگا، لیکن مریم کو اس کی برائی کا صلہ ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ بچہ پیدائش سے پہلے مر چکا تھا، خود مریم کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بجھے دل سے اسد کو بتایا مریم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ پروین کو نقصان پہنچانے کی چاہت میں وہ خود برباد ہو گئی تھی۔ اسد رفتہ رفتہ اس سے بدظن ہونے لگا۔ مریم سے ہل کر کوئی کام نہ ہوتا۔ پورے گھر میں پہلے تو پروین کام کاج کیا کرتی تھی، لیکن اب مریم سے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہ بنتا۔ وہ صفائی کرتی تو کھانا باہر سے منگواتی، کھانا بناتی تو سارا دن گھر میں گندگی پڑی رہتی۔ اسد گھر آتا تو دونوں کی لڑائی ہوتی۔ رفتہ رفتہ اسد نے مریم سے بات چیت ہی ختم کر دی۔ اس کی دلچسپی دوسری عورتوں میں بڑھنے لگی۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر روتی اور اللہ سے معافیاں مانگتی رہتی۔ اسے پتا تھا یہ سب کچھ پروین کے دل دکھانے کا نتیجہ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسد نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی۔ مریم کی حیثیت گھر میں دو کوڑی کی رہ گئی۔ اسد کی آنے والی دوسری بیوی اسے سارا دن نوکرانیوں کی طرح بھگائے رکھتی۔ مریم اندھا دھند سارا دن کام کرتی اور گالیاں بھی سنتی، تو اسے یاد آتا کہ یہی سلوک تو وہ پروین کے ساتھ بھی کرتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، لیکن اب چڑیاں کھیت چگ کر جا چکی تھیں۔ اس کے پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہونے والا تھا۔